السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج سے ہم انشاءاللہ تعالی اسلامی بینکاری اور اس سے متعلقہ مسائل کے اوپر ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں بینکنگ اور اسلامک بینکنگ میں فرق سے لے کر اسلامک بینکنگ میں ہونے والے تمام معاہدات، ان کی امپلیمنٹیشن، ان کا طریقہ کار، کسٹمرز کے لیے کون سی بینکاری ٹھیک ہے، کون سی سے اوائڈ کرنا چاہیے، یہ تمام مسائل اور اس سے متعلقہ جملہ احکام شرعیت سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے، کیا بینک میں نوکری جائز ہے؟ سامعین قدر، معاشرے میں یہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے۔ مالیات اور بینکنگ سسٹم میں انٹرسٹ رکھنے والے اور اس سے متعلق نالج رکھنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم بینک میں نوکری کر سکتے ہیں؟ اور جو لوگ آلریڈی بینک میں ملازمین ہیں، نوکری کر رہے ہیں، وہ بھی تشویش کا شکار ہوتے ہیں کہ کیا ہماری نوکری جو ہے، جو رزق ہم وہاں سے کما رہے ہیں، کیا ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ہمارے ہاں ایک طبقہ تو وہ ہے جو کہ لبرلزم کا داعی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ حلال کھائیں یا پھر حرام کھائیں۔ وہ لوگ تو ہمارے مخاطب نہیں ہیں، ان کا نقطہ نظر کچھ اور ہے۔ ان کے ہاں اسلام ایک عمر رسیدہ اور قدامت پسند دین ہے، جو کہ 1400 سال پہلے نازل کیا گیا تھا، اور آج کے دور میں معاذ اللہ ان کے جو احکام ہیں وہ قابل عمل نہیں ہیں۔ تو ایک طبقہ تو یہ لبرلزم کے داعیوں کا ہے، جن کے ہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز، کوئی شرائط موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور اپنے رزق کو پاک کرنے اور رکھنے کی فکر میں رہتے ہیں، ان کے لیے اسلامک بینکنگ اور سود بینکاری کے اوپر یہ سیریز انتہائی اہم اور حتی المقدور ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو فروٹفل بنایا جائے۔ تو چلتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ تو سامعین قدر، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بینکنگ کا سارا نظام ہے اور پورے ملک کا جو مالیاتی نظام ہے، وہ سرمایہ دارانہ نظام سے ڈرائیوڈ ہے اور سود پر مبنی ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو نظام میں مالیات رائج ہے وہ سود کے اوپر مبنی ہے، اور بدقسمتی سے اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی اسی روش پہ چل رہا ہے۔ تو یہ امر تو اسٹیبلشڈ ہے کہ ہمارے ہاں جو بینکنگ کا نظام اور کاروبار ہے وہ سود پر مبنی ہے، اور ایسی ملازمت جس میں سود کا عمل دخل ہے وہ اسلام کے نزدیک حرام ہے۔ چونکہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا معاہدہ لکھنے والا اور اس کے اوپر گواہ بننے والا، یہ سارے کام حرام ہیں، اور اس کے کرنے والے حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سود کے اوپر انتہائی سخت ترین حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کسی گناہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایسا سخت حکم نہیں دیا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی اور جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔
کسی بڑے سے بڑے گناہ کے اوپر اللہ رب العزت نے اتنا سخت حکم نہیں ارشاد فرمایا، لیکن سود ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر عمل درآمد کرنے والا شخص، لینے اور دینے والا شخص، اس کے اوپر گواہ بننے والا شخص، اور اس معاہدے کو تحریری شکل میں لکھنے والا، اس پہ راضی کرنے والا، ایون یہ سارے کے سارے اس امر کے زمرے میں آتے ہیں کہ وہ علل اعلان اللہ اور اس کے رسول کو اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ مسئلہ سمجھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ایسے اداروں اور ایسے مالیاتی نظام کے اندر، چونکہ اس وقت پاکستان اور بہت سارے ایون غیر مسلم کنٹریز میں بھی اسلامک بینکاری کے نام سے اس کا الٹرنیٹ آہستہ آہستہ فلورش کر رہا ہے، وجود میں آ رہا ہے، تو ایسے تمام ملازمین جو سود کے اوپر مبنی بینکنگ سسٹم کے اندر ملازمت کرتے ہیں، اسلامی شریعت کے ہاں یہ ایسی ملازمت کرنا یہ حرام ہے، لیکن ایسے ادارے میں ملازمت ایک شرط کے طور پر جائز بھی ہے۔ شریعت نے اس کا راستہ دیا ہے۔ وہ کیسے ہے کہ اب آپ کسی جائز ملازمت کی تلاش جاری رکھیں، چونکہ اس وقت پورے دنیا کے اوپر یہ نظام رائج ہے اور اس سے چھٹکارا ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا۔ اسلام اور مسلمان اور اس کے ماننے والے، ان کے لیے لازمی ہے کہ اس کا متبادل لے کے آئیں، اور علماء اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اسلامی بینکاری کسی حد تک معاشرے میں وجود میں آ چکی ہے، لہٰذا ایسے سسٹمز کے اندر ملازمت کرنے والے لوگ کسی جائز ملازمت کی تلاش جاری رکھیں، اور جب سود سے پاک ملازمت مل جائے تو ادھر سے فوری طور پہ مستعفی ہو جائیں، تاکہ آپ کو متبادل سود سے پاک روزگار مل جائے۔ اور اگر نہ مل رہا ہو تو جہاں پہلے آپ ملازمت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو تنگ دستی اور بھوک اور افلاس سے بچانے کے لیے اضطرار کی حالت میں یہ ملازمت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ حالت اضطرار میں مردار کھانا جائز ہے، لیکن بقدر ضرورت اور حلال رزق کی تلاش کے ساتھ ساتھ یہ امر منتج ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ اس کی حالت وہی ہے کہ حالت اضطرار میں مردار کھانا، مطلب یہ ملازمت فی الوقت تو اس حد تک جائز ہو سکتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا جو نتیجہ ہے وہ وہی ہے کہ فوری طور پہ وہاں سے موو کر جائیں جیسے ہی آپ کو کسی اور حلال روزگار میں ملازمت مل جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔